اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں قبول عبادات اور قبول اذکار اور قبول و مقبول درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اسی کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ دوستو، اس چینل میں اسلامک وظائف کے اعمال ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور وہ اعمال جو آپ کو یقینی فائدہ بھی دیں گے۔ جس بھائی کو یا بہن کو ہمارے وظیفہ سے فائدہ نہ ہو تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ شفا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ہم قرآن پاک کی کوئی آیات یا پھر احادیث سے ثابت ہونے والی دعا یا کوئی بزرگوں کے اقوال و افعال سے ثابت شدہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس کو 100 لوگوں نے آزمایا ہوتا ہے، اس میں سے 90% لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام ہے وہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام ضرور کر دے گا۔ ہم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ لوگوں کے کام اور رب العزت سب کے کام کرتے ہیں، اور وہ صرف وہی ذات ہے کہ جس کا شریک کوئی بھی نہیں، اور اگر وہ کرنا چاہیں اور تمام دنیا روکنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کرنا چاہے اور تمام دنیا مل جائے تو کوئی کر نہیں سکتا۔ تو دوستو، اس لیے آپ کی جو پہلی نظر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہوگی۔ ان اعمال میں بڑا تاثیر ہے۔ ان اعمال کی برکت سے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے رزق کو بند کر دیتے ہیں تو ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اسباب بنا لیتے ہیں، ہمارے رزق میں ترقی عطا فرما دیتے ہیں اور ہمارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بلا تعویل میں چاہتا ہوں کہ اعمال آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، دوستو اس عمل کی برکت سے اگر یہ آپ نے رمضان کے جمعہ کو کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے پاس جو دولت ہوگی اور جو آپ کے پاس برکتیں ہوگی اور جو آپ کے پاس رزق میں برکتیں ہوگی، پورا سال جس طرح عیش و عشرت سے گزرے گا، انشاءاللہ اگلے رمضان تک آپ شدت سے انتظار کریں گے کہ اگلے رمضان کے کسی جمعہ کو میں یہ عمل کر لوں، کیونکہ پچھلے سال مجھے اس سے اچھی خاصی برکت ملی تھی۔ تو دوستو، یہ رمضان کے جمعہ کا عمل ہے۔ اب آپ نے کسی وقت کرنا ہے، جیسے ہی رمضان کا جمعرات ختم ہو تو عمل یہ ہے کہ آپ نے یہ چند چیزیں اپنے پاس رکھنی ہے، اور ایک اگربتیاں، یہ کم از کم 101 اگربتیاں ہونی چاہیے۔ سرسوں کا تیل، یہ آپ جتنا بھی لے سکتے ہیں، بعد میں اس کے ساتھ اور تیل بھی آپ ملا سکتے ہیں۔ چینی مطلب شکر، یہ تقریباً 2 کلو ہونی چاہیے۔ آٹا، یہ بھی 2 کلو ہونا چاہیے۔ چائے کی پتی تقریباً آدھا پاؤ ہونا چاہیے۔ گھی 2 کلو ہونا چاہیے۔ یہ سارا سامان آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ اول آخر آپ نے 41 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، یاسین شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، سورت مزمل بھی پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ حاجات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یا اللہ میں یہ چیزیں دم کرنا چاہتا ہوں،
یا اللہ یہ پورا سال اس میں میرے لیے برکت عطا فرما دے۔ دوستو تو یہ عمل تو آپ نے کر لیا، اب اس کے بعد ان تمام چیزوں پر درود پاک 41 بار پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد 21 بار سورۃ مزمل شریف، 101 بار سورۃ القریش اور 101 بار سورۃ کوثر اور 41 بار آخری دو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ تمام چیزوں پر آپ نے پڑھ کر ان تمام چیزوں پر دم کرنا ہے۔ اب یہ سرسوں کا تیل محفوظ کر لیں، چینی محفوظ کر لیں، آٹا بھی 2 کلو محفوظ کر لیں۔ یہ ساری چیزیں جو آپ نے رکھی ہیں یہ سب اپنے گھر میں محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد جب سرسوں کا تیل ختم ہو تو آپ دوسرا سرسوں کا تیل لائیں، تو اس سے تھوڑا سا تیل لیں اور اس میں ڈال دیں، پھر وہی استعمال کریں، یا پھر جو آپ نے دم کیا ہے اس کو ختم نہ ہونے دیں، اور تھوڑا سا باقی رہے تو آپ نے نیا تیل اس میں ڈال لینا ہے۔ اسی طرح چینی یعنی شکر جو آپ اپنے گھر میں کوئی چیز یا کسی برتن میں رکھتے ہیں، اس میں شکر آپ نے ڈال لینا ہے، اور یہ شکر ختم نہ ہونے دیں۔ جیسے کم ہو دوسری شکر جب لائیں تو وہ اس میں ڈال دیں، مطلب شکر جو آپ نے دم کی ہے اسے ختم نہ ہونے دیں۔ آٹے کا بھی یہی طریقہ کار ہے، آٹے کو بھی آپ ختم نہ ہونے دیں۔ جس برتن میں آپ آٹا ڈالیں اور وہ ختم ہونے کے قریب ہو تو اس کو ختم نہ ہونے دیں، تھوڑا سا رہے تو دوسرا نیا آٹا اس میں ڈال دیں اور مکس کر دیں۔ چائے کی پتی بھی اسی طرح آپ نے ساری چیزیں اسی طرح استعمال کرنی ہے۔ اگربتیاں آپ نے جیسے ہی نیا چاند نکل آئے آپ اس دن، اور جیسے نئے چاند کی آخری مطلب اسلامی مہینے کی آخری تاریخ اس دن آپ نے اپنے گھر میں سلگانی ہے۔ کسی بھی جگہ پر آپ اسے سلگا سکتے ہیں، کمرہ ہو یا صحن ہو، پورے گھر میں کسی بھی جگہ پر آپ اسے سلگا سکتے ہیں، اور یہ باقی ساری چیزیں آپ ایک بڑے برتن میں ڈال دیں، اور ان میں ڈال کر ان کو پورا سال ختم نہ ہونے دیں۔ ایسے نہیں کہ آپ سارے کا سارا سامان ختم کر دیں، تھوڑا سا اس میں باقی رہنے دیں، انشاءاللہ اس کی برکت رہے گی۔ اور یہ ایک دن کا عمل ہے، اس کی کیا برکتیں ہوں گی یہ پھر آپ دیکھ لیں گے، اور انشاءاللہ اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ ان برکتوں کو سمیٹ نہیں سکیں گے۔ پورا سال آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور آپ پر قرض ہے وہ بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ کی جاب نہیں ہے یا کوئی رزق کا بندوبست نہیں ہے، مطلب غیب سے آپ کے رزق کا بندوبست ہوگا، چاہے وہ نوکری کے ذریعے ہو یا چاہے کاروبار کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے انشاءاللہ وہ ہوتا رہے گا۔ اچھا، یہ سارا کچھ پڑھ لینے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جتنا بھی میں نے پڑھ لیا، جو کلام درود پاک میں نے پڑھ لیا، اس میں سے اگر زبر زیر شد مد کی کوئی غلطی ہوئی ہو وہ میرے لیے معاف فرما دے، اور مجھے یہ پڑھنے کی صحیح توفیق عطا فرما دے کہ میں صحیح پڑھ سکوں، اور یہ سارا ثواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ میری طرف سے ان کے دربار میں پیش کر دیں، اور ان کی برکتوں سے انہیں میری طرف سے خوش فرما دے، اور تمام پیغمبران جو آپ نے زمین پر بھیجے ہیں، اور جتنے بھی اہل بیت و کرام، اصحاب کرام اور اولیاء کرام ہیں،
جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اور ان کے سارے امتیوں کو بخش دے اور ساروں کو پہنچا دے۔ جن کی بخشش ہوئی ہے ان کے درجات بلند فرما دے، اور جن کی بخشش نہیں ہوئی ان پر عذاب قبر ہے۔ ان آیاتوں کی برکت سے ان سے عذاب دور فرما کر ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اور میرے لیے پورا سال اگلے رمضان تک رزق میں برکت عطا فرما دے، گھر میں محبت عطا فرما دے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا ختم کر دے، اور یہ چیزیں اسی طرح سے استعمال کرتے رہیں۔ انشاءاللہ دوستو، جو برکتیں ہوں گی وہ اگلے سال تک آپ بےتابی سے انتظار کریں گے کہ رمضان میں اس رمضان المبارک میں اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں وہاں میرے لیے بھی شفا کی دعا کریں، اور میرے لیے رزق کی دعا کریں، اور میرے لیے کامیابی کی دعا کریں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب عمرے پر جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اپنے بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھنا۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، تو اس لیے ہم ہر ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں۔ تو کبھی بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور مجھے دعاؤں میں نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔